10 محرم کی تاریخ، جسے عاشوراء کا دن بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا دن آیا جسے دنیا کبھی بھی بھول نہ سکتی۔ یہ وہ دن تھا جب کربلا کی تپتی زمین پر سچ اور جھوٹ کے بیچ آخری فیصلہ ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جب حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے دین اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 9 محرم کی رات گزر چکی تھی۔ کربلا کے میدان میں اندھیرا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کر فرمایا، دشمن مجھے چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جا سکتے ہو۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے وفاداری کی مثال بن گئی اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یا امام، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہمیں ہزاروں بار بھی زندہ ہونا ہو اور شہید ہو جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھے امام حسین کے ساتھی۔ رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزر گئی۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کی گئی۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے سے قافلوں کو صفوں میں کھڑا کیا۔ ان کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جبکہ سامنے ہزاروں کی سینا تھی۔ امام حسین نے ایک بار پھر دشمنوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا، لوگو، میرے بارے میں سوچو، میں نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن لالچ اور حکمرانوں کے ڈر نے لوگوں کے دل کو بند کر دیا۔ کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ تھوڑی دیر بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر میدان میں اترنے لگے۔ ہر ایک نے بہادری کی مثال قائم کی۔ سب سے پہلے امام حسین کے وفادار ساتھیوں نے جان کی قربانی دی۔ ہر ایک کے شہادت سے پہلے امام حسین کے پاس آتا، اجازت لیتا اور پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے امام حسین کے ساتھی کم ہوتے گئے۔ پھر بنی ہاشم کے جوان میدان میں اترنے لگے۔ حضرت علی اکبر، جو شکل اور اخلاق میں نبی کریم سے سب سے زیادہ ملتے تھے، میدان میں آئے۔ جب علی اکبر جنگ کے لیے نکلنے لگے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ، تو گواہ رہنا، اب میری طرف سے وہ جوان جا رہا ہے جو خلق اور اخلاق میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ ملتا ہے۔ علی اکبر نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے، اپنے جوان بیٹے کا سر گود میں رکھا اور غم سے بھر گئے۔ اب قافلے میں اور بھی کم لوگ بچے تھے۔ اس کے بعد حضرت قاسم میدان میں آئے۔ وہ حضرت حسن کے بیٹے اور عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے پہلے منع کیا، لیکن جب قاسم نے بہت ضد کی تب انہوں نے اجازت دے دی۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے جنگ کی اور آخر میں وہ بھی شہادت فرما گئے۔ امام حسین اپنی بھتیجی کے پاس پہنچے اور ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اب کربلا کے خیمے غم سے بھر چکے تھے۔ 3 دنوں سے پانی بند تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے۔ انہوں نے دشمنوں سے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو معصوم بچے پر رحم کر لو، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن ظالموں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ جواب میں تیر چلایا گیا جو علی اصغر کے گلے میں لگا۔ معصوم بچہ اپنے والد کے گود میں شہید ہو گیا۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے دردناک منظر تھا۔ ایسا منظر دنیا نے کبھی دیکھا نہیں۔ امام حسین نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور صبر کی مثال پھر سے قائم کر دی۔ اب امام حسین لگ بھگ تنہا رہ گئے۔ ان کے ساتھی، رشتہ دار اور گھر والے ایک ایک کر شہید ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کے قدم میں کوئی تھر تھراپن نہیں آیا۔
آخر میں وہ وقت آیا جب امام حسین خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری کی اصلی مثال پیش کر دی۔ دنیا آج تک اسے یاد کرتی ہے۔ بھوک، پیاس اور تھکان کے باوجود وہ ہمت کے ساتھ لڑتے رہے، اور کسی یزید کی یہ اوقات نہ ہوئی کہ امام حسین کو سامنے سے آ کے شہید کرے۔ دشمن کی فوج ان سے اتنی ڈر رہی تھی، کوئی بھی اکیلا سامنے سے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن آخرکار چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ان کی زبان پر ذکر لا الہ تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب امام حسین سجدے اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کے آخری سانسیں لینے لگے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر امام حسین شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ خیموں میں عورتیں اور بچے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور صبر کی عظیم مثال پیش کی۔ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ کربلا کا واقعہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ یہ پیغام تھا، سچ کے لیے کھڑے رہو، چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے قربانی دینے پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ امام حسین نے ہمیں بتایا کہ عزت کے ساتھ جینا اور سچ کے لیے قربانی دینا اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے آج بھی محرم آتا ہے تو دنیا کے لوگ امام حسین اور کربلا کی شہیدین کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی قربانی صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو جھکا دیا، لیکن ظلم کے سامنے کبھی بھی جھکے نہیں۔ انہوں نے اپنی شہادت دے دی، لیکن پھر بھی ان کے سامنے نہیں رکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ Hey